بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان بہت ساری نعمتوں میں خوبصورت نعمت ایک عافیت ہے، تندرستی، ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ رہنا، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچے رہنا۔ اس عافیت کی دعا کب اور کب کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا وقت دعا کب کرنی ہے؟ جب انسان بیدار ہو تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری۔ اللہ تیری تعریف ہے، تو نے روح کو مجھے واپس لوٹا دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ نکال لیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری دعا آپ کو عافیت میں کب مانگنی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے جب آپ رات کو اٹھتے ہیں تو قیام اللیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے راوی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا دعا کیا کرتے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول اٹھ کے 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، اور پھر یہ کہتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ یا اللہ معاف بھی کر دے، ہدایت پہ ثابت قدمی بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، اور اللہ عافیت بھی عطا فرما، اور قیامت کی مشکلوں سے بچا لینا۔ یہ بھی دعا آخر میں کیا کر۔ تیسرا طریقہ دعا کا، ہر روز اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ ہم ہر روز وتر پڑھتے ہیں، وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3، 5، 7، 9، 11، 13 تک روایت ہے۔ وتروں کی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ یا اللہ ہدایت بھی دے دے اور عافیت بھی دے دے۔ وتروں میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور چوتھی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد۔ اذان ہو جائے اور جماعت کھڑی ہونے میں یہ جو 15 سے 20 منٹ یا 10 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے، اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر رد نہیں ہوتی تو پھر دعا کیا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیا کرو۔ کیا کہہ دیا کرو؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ 5ویں جگہ جہاں یہ دعا کرنی چاہیے، سجدوں کے درمیان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر چکے ہوں گے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، واہدنی، اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی، اور میری کمیوں کو تائیوں کو دور فرما، وارفعنی، اور جہاں میرا مقام ہے مجھے اور اس سے اونچا کر دے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، جو بیچارے سر اٹھاتے ہیں سجدے سے پھر زمین پہ سر دے مارتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اتنی پیاری دعا، اتنی عظیم دعا، اور سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والی ہی قبول ہوگی۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 6ٹھی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کسی بندے کو کسی مصیبت میں دیکھو، وبا میں دیکھو، دکھ مصیبت میں دیکھو، دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا جو پڑھ لے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس کو بیماری ہوگی، اس دعا پڑھنے سے اللہ وہ بیماری سے تمہیں محفوظ کر دے۔ 7ویں جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے،
جب بیماریاں ہوتی ہیں تو موتیں بھی ہوتی ہیں. آپ جب قبرستان میں اللہ کے رسول جاتے تو وہاں یہ دعا پڑھ کے وہاں جاتے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. وہاں سلام کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے سلام تحیہ, مسلمان زندہ کو سلام کہتا ہے, اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں, اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سلام دعا, سلامتی کی دعا کرتے ہیں جیسے ہم قبرستان میں جا کے کرتے, اس کا جواب نہیں ہوتا اور نہ ہی مردے جواب دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے سلام متارکہ, کوئی جاہل آپ سے الجھ رہا ہے, بحث کر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی سلام ہے, میں بحث نہیں کرنا چاہتا, اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں. نسأل اللہ لنا والعافیہ, وہاں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکے, اللہ ان کو آخرت میں عافیت دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی عافیت دے. ان کی تو دنیا ختم ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں جگہ یہ بیان کی ہے, جب بستر کی طرف جاؤ تو تم یہ دعا کیا کرو تاکہ تمہیں عافیت سے نوازا جائے. اللہم انت خلقت نفسی, اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا, وانت تتوفاہا, تو نے ہی اسے مارنا ہے, لک مماتہا ومحیاہا, اس کی زندگی, اس نفس کی, اس جان کی اور اس کی موت وہ تیرے لیے ہی ہے. اللہم ان توفیتہا فاغفر لہا, اللہ اگر مجھے موت آ جائے سوتے وقت تو معاف کر دینا. وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا, اللہ اگر میں زندہ رہوں تو پھر میری حفاظت کرنا. اللہم انی اسألک العافیہ, سوتے وقت یا اللہ میں عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں دعا اور 9ویں جگہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر روز صبح اور شام یہ دعا ضرور کیا کریں. اللہم انی اسألک العافیہ, اللہ میں عافیت مانگتا ہوں تجھ سے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی عافیت. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہ میں معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی مانگتا ہوں. کس میں؟ فی دینی و دنیائی, اللہ میرے دین کی بھی عافیت ہو, میری دنیا کی بھی عافیت ہو. و اہلی و مالی, میرے اکیلے کے نہیں, میرے اہل و عیال, میرے بچوں میں بھی عافیت دے. یا اللہ صرف وہ نہیں, میرے مال و دولت, میرے کاروبار میں بھی عافیت دے. اللہم استر عورتی, اللہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو پردہ ڈال دینا. وآمن روعاتی, اللہ یہ سارے خوف جو چاروں طرف سے چھائے ہوئے ہیں مجھے امن دے دے. یہ دعا کریں صبح و شام. اللہم احفظنی من بین یدی, اللہ میرے آگے سے میری حفاظت فرما. ومن خلفی, میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما. وعن یمینی, میرے دائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما. وعن شمالی, اور میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما. ومن فوقی, اوپر سے بھی کوئی وبا آ رہی ہے یا اللہ تو اس سے بھی میری حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ زمین دھنس جائے, مجھے اس سے بھی بچا. أشهد أن لا